فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے کہ جو اب ہم میں نہیں ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے، خصوصی طور پہ سید قمر عباس جعفری ابن سید محمد صالح جعفری کے لیے۔ آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے درود شریف، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ رحمان۔ تفسیر کی ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب نے، ترجمہ کیا ہے مولانا سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 33 سے۔ عنوان ہے خلقت انسان کے مختلف مراحل۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا پختہ ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی خشک مٹی سے۔ سلسال یعنی سلسلہ والی چیز، سلسال آواز کو کہتے ہیں، یعنی اس انداز کی ہو گئی تھی کہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی تھی۔ قرآن کے اندر انسان کی خلقت کے بارے میں بعض مقامات پر تعبیر آئی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں تعبیر آئی ہے کہ انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، کہیں تعبیر آئی ہے کہ سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ من حامن مسنون، سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں من حامن مسنون۔ کہیں تعبیر آئی ہے کہ خشک مٹی سے پیدا کیا۔ واضح ہے کہ یہاں مراحل بیان کیے جا رہے ہیں۔ مٹی سے پیدا کیا، واضح ہے کہ مٹی گارے سے پہلے ہوتی ہے اور گارا مٹی سے بنتا ہے۔ سڑی ہوئی متعفن کیچڑ، پانی اور مٹی جب آپس میں مخلوط ہوتے ہیں تو ابتدا میں کیچڑ ہوتی ہے اور پھر جب پڑی رہتی ہے تو خمیر ہونے اور فعل اور انفعال کی وجہ سے سڑ جاتی ہے۔ خشک شدہ کیچڑ یہ بھی اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اس حالت میں آ جاتی ہے۔ قرآن نے انسان کی خلقت کو ان مختلف مراحل میں بیان کیا ہے۔ مٹی سے پیدا کیا ہے، گارے سے پیدا کیا ہے، سڑی ہوئی کیچڑ سے پیدا کیا ہے اور خشک شدہ کیچڑ سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی خلقت کے اندر مراحل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی قدر تعبیر کرتا ہے کہ انسان کو خشک شدہ کیچڑ سے پیدا کیا۔ ایک طرف سے اس قرینے کی بنیاد پر کہ خشک شدہ کیچڑ کہا ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ انسان سے مراد پہلا انسان ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لیکن اس قرینے کی بنیاد پر کہ لفظ انسان اس میں جنس ہے نہ کہ اس میں شخص، اور بعید ہے کہ الف اور لام کو الف لام عہد لے لیں اور کہیں کہ اس سے معین انسان یعنی پہلا انسان مراد ہے۔ لہٰذا مراد یہ ہے کہ نوع انسان کو، البتہ نوع انسان کو بالکل اس کے ابتدائی اعتبار سے، یعنی کہنا چاہتا ہے کہ انسان کی ابتدائی خلقت کا تعلق خشک کیچڑ سے ہے۔ یہ ایسی ہی تعبیر ہے جو ہدف کے اعتبار سے والارض ووضعها للانام ہے کی مانند ہے، یعنی اے انسان، اگر کبھی تم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ انسان کی خلقت کی ابتدائی مٹی تھی، گارا تھی، خشک شدہ کیچڑ تھی، اور کیا کہا تھا کہ تو کہیں یہ فکر تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ پس اتفاق تھا کہ انسان پیدا ہو گیا۔
صفحہ نمبر 35، عنوان ہے تمام تر صفات کمالیہ کا ایک جز خلقت۔ انسان خاص طور پر وہ لوگ جو معرف الہی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے، کبھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی ایک اسم کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اللہ کے دوسرے اسماء سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے کاموں میں سے کسی ایک کام کی طرف توجہ دیتے ہیں جبکہ اس کے دوسرے کاموں سے غافل ہوتے ہیں۔ غالباً لوگوں کی توجہ صرف خدا کی قدرت کی طرف ہوتی ہے۔ آپ کتنا ہی کہیں وہ کہیں گے خدا تو قادر ہے، فلاں چیز آیا اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے، خدا تو قادر ہے اسی طرح کر دے۔ جی ہاں، خدا قادر ہے، اس کی قدرت بھی لا امتناہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن خدا صرف قادر تو نہیں، حکیم بھی ہے۔ حکمت کے اپنے تقاضے ہیں۔ قدرت اس اعتبار سے کہ قدرت ہے، یعنی کاموں کے مقابلے میں عاجز اور ناتواں نہیں ہے، لیکن حکمت ہے جو کاموں کے اندر حساب و کتاب پیدا کرتی ہے۔ خداوند متعال قادر ہے، احد ہے، حکیم ہے، باسط ہے، قابض ہے، ہزاروں اسماء اور صفات رکھتا ہے۔ خلقت کی اٹھان ایسی ذات سے ہوئی ہے جو مستجمع جمیع صفات کمالیہ ہے، نہ کہ ایسی ذات سے کہ جس کی صرف ایک صفت یعنی قدرت ہے۔ جو لوگ صرف قدرت کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا خدا نے انسان کو خلق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں، تو وہ کہتے ہیں خدا تو قادر ہے۔ خدا قادر ہے یعنی انسان کو ابتدا ہی سے ہیچ سے یکا یک خلق کر دے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ مٹی سے ہو، گارے سے ہو، سڑی ہوئی کیچڑ سے ہو، خشک شدہ کیچڑ سے ہو، کوئی زمانہ گزرے، مدتوں سے خمیر ہونا پڑے، کیا خدا قادر نہیں ہے؟ کیا خدا عاجز اور ناتواں ہے؟ جواب یہ ہے کہ پس بچے کو بھی پیدا ہونا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ خدا عاجز ہے، یہ تکلفات کیا ہیں کہ پہلے شادی ہونی چاہیے، مرد عورت ہوں، مباشرات کا عمل انجام پائے، پھر 9 مہینے کا عرصہ گزرے، قدم بقدم آگے بڑھے۔ کیا خدا قادر نہیں ہے؟ خدا اگر قادر ہے تو ایک بار ہی میں کر دے۔ ایک عام آدمی سمجھتا تھا کہ کسی شخص کی بیٹی ہے، وہ اس کی خواستگاری کے لیے گیا، کچھ لوگوں کو خواستگاری کے لیے بھیجا تو اس نے کہا میری کوئی بیٹی ہی نہیں، صرف ایک بیٹا ہے۔ اس نے کہا چلو پھر وہی صحیح۔ کہا گیا لڑکے سے تو نہیں ہو سکتی، کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تمہیں اولاد سے نوازے؟ کہنے لگا اگر خدا اولاد دینا چاہے گا تو لڑکے سے بھی دے دے گا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ قرآن جب ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، سڑی ہوئی کیچڑ سے پیدا کیا، خشک شدہ گارے سے پیدا کیا، تو ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ خدا تو قادر ہے، پیدا کرنا چاہے تو لمحے میں پیدا کر دے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ بعد میں جب علمی طور طریقے سے آپ کے سامنے ایسے مسائل آ جائیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ سب حکمت اور حساب کتاب کی بنیاد پر تھا کہ انسان کی خلقت ان سب مراحل کو طے کرے۔ پس جس طرح سے والارض ووضعها للانام، زمین کہ جس کو خدا نے پیدا کیا ہے حساب سے کیا ہے، انسان کی مٹی، گارے اور اس قسم کی چیزوں سے خلقت کے ان مرحلوں کو اسے طے کرنا ہوگا، یہ بھی حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، قرآن ایک اور موجود کا ذکر کرتا ہے جن یا جان کے نام سے، کہ ہمارے فارسی ادب میں اس سے اشتباہات کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور وہ یہ کہ ہم زیادہ تر جن کا ترجمہ دیو سے کرتے ہیں، اور قدیم فارسی اور ایران کے بہت قدیم اللغت میں دیو کے معنی اور مفہوم کچھ اور تھے جو قرآن میں جن کے مفہوم سے مختلف ہیں۔ یہ بھی لفظ شیطان کی طرف سے ہے کہ جس کا ترجمہ کبھی ارحمین سے کرتے ہیں، الف ہے یہ ہاتھی والی ہے، رے یہ میم نون کرتے ہیں، جبکہ دو لفظ یکساں نہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 37، عنوان ہے خلقت کائنات میں ثنویت، سے ہے ثنویت۔ زمانہ قدیم سے ایک سوچ دنیا میں اور زیادہ تر ہمارے اپنے قدیم ایران میں پائی جاتی رہی ہے کہ خلقت میں ثنویت کے معتقد تھے، یعنی مخلوقات کو تقسیم کرتے تھے۔
اچھی اور ہونی چاہیے، یعنی ایسی مخلوق جسے خلق ہونا چاہیے تھا، اور بری اور نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی مخلوق جسے خلق نہیں ہونا چاہیے تھا کہتے تھے کہ اچھی چیزیں، اور جنہیں خلق ہونا چاہیے کہ تخلیق ایک مبدا خالق سے ہے جس کا خلقت سے مقصد نیک تھا، اور وہ نہ ہونے والی چیزیں ایک دوسرے سے مرکز سے پیدا ہوئی ہیں کہ اس مرکز کا مقصد خیر پہنچانا نہیں تھا، شر پہنچانا تھا۔ ان دو مبداؤں کو سینیت مسنیون اور انگر میسیون کہا جاتا ہے۔ ایران کے قدیم ناموں میں سے ہے وہ گروہ کہ جس کا لشکر مبدأ خیر تھا، اسے زیادہ تر ایزدان ایزدہا کہتے تھے، اور جو گروہ شر کے سپاہی تھے اسے دیو اور کبھی دو کہتے تھے۔ وہ دیو کائنات کی تخلیق میں شریک تھے، البتہ ایسی چیزوں کی خلقت جنہیں خلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فرض کر لیجئے کہ وہ سوچتے تھے کہ سانپ اور بچھوؤں کو خلق نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر سانپ اور بچھو بنا دیے ہیں، کیونکہ دنیا کے کاموں میں ان کا کوئی برا مقصد تھا، لیکن ایزدان کا مقصد نیک تھا۔ مثلاً بارش کو خلق کیا، نور کو خلق کیا۔ اسی طرح دیو اور فرشتے ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں۔ فرشتے یعنی ایسے وجود جو نظام خلقت میں قرار پاتے ہیں اور اچھے کام انجام دینا چاہتے ہیں، اور دیو یعنی ایسے وجود جو نظام خلقت میں قرار پائے ہیں اور برے کام انجام دینا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 37 ہے نظریہ اسلام۔ لیکن اسلام اور قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلام اور قرآن کی نظر میں جو کچھ ہے اس کا وجود خیر سے ہے، یعنی کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کی خلقت بنیادی طور پر ہی غلط تھی اور اسے پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے قرآن ان تمام اہلکاروں کو جو نظام خلقت میں پروردگار کی جانب سے دخالت کرتے ہیں فرشتے کہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جن کا بھی قائل ہے، جن فرشتوں کی ردیف میں نہیں ہیں، انسان میں ردیف ہیں، یعنی کائنات میں ان مخلوقات میں سے ہیں جو مکلف اور ذمہ دار ہیں انسان کی طرح۔ البتہ جن ایسی مخلوق ہیں جن کا درجہ انسان سے نیچے ہے، اگرچہ بعض طاقتوں کے اعتبار سے وہ انسان سے بڑھ کر ہیں، اور کچھ ایسی توانائیاں ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہیں، لیکن وجودی درجے کے اعتبار سے وہ انسان سے پستر ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کام جو بعض ایسے لوگ انجام دیتے ہیں جن کا واسطہ جنوں سے ہیں، البتہ وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں ان کے کاموں کو اہل معرفت پسند نہیں کرتے۔ یعنی جنوں سے واسطہ رکھنا انسان کی روح کو بلندی عطا نہیں کرتا، تنزلی میں لے جاتا ہے، ترقی نہیں دیتا ایک دوسرے اعتبار سے کہ وہ بنیادی طور پر خود بخود مسخر ہوں۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ صفحہ نمبر 38 عنوان خلقت انسان و جن۔ یہاں پر خلقت انسان اور خلقت جن کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی، گارے اور اس قسم کی چیزوں سے پیدا کیا، اور جن کو آگ سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار۔ اس کی جنس آتشی ہے، یہ ایک جنس ہے اور وہ دوسری جنس۔ اس کا مادی مبدا ایک چیز ہے اور اس کا مادی مبدا ایک دوسری چیز۔ شیطان نے بھی پہلے آدم کے بارے میں ایسی ہی بات کہی تھی، کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 12، کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے گارے سے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آگ کو مٹی پر عظمت حاصل ہے، میری اصل کو اس کی اصل پر عظمت حاصل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تمہاری خلقت کی بنیاد بھی حساب کتاب سے تھی، تم پروردگار کی نعمتوں میں سے کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ صفحہ نمبر 39 عنوان مشرقین و مغربین، کن معنی میں؟ رب المشرقین و رب المغربین، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن میں بعض مقامات پر مشرق و مغرب کا ذکر آیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں۔ بعض مقامات پر مشارق و مغارب ذکر ہوا ہے، یعنی کئی مشرق اور کئی مغرب،
اور بعض مقامات پہ مشرقین و مغربین کا تذکرہ ہے، 2 مشرق اور 2 مغرب۔ اس چیز سے خواہ و ناخواہ ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ آیا مشرق و مغرب ہے، جیسا کہ بعض آیات میں تعبیر اسی طرح کی ہے، یا 2 مشرق اور 2 مغرب ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان کی اس آیت میں آیا ہے، یا نہیں کئی مشرق اور کئی مغرب ہیں، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 5 میں ہے رب المشرق۔ اب اگر یہ کہیں کہ کئی مشرق و مغرب ہیں تو اس مشارق و مغارب سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ قرآن میں مشارق و مغارب جو آیا ہے یہ اشارہ ہے اس جانب کہ صرف زمین ہی نہیں ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ قدیم علم حیت کے مطابق صرف زمین تھی جس پر سورج طلوع و غروب کرتا تھا، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ زمین کی طرح کئی زمینیں موجود ہیں کہ وہاں پر بھی دن رات ہوتے ہیں اور سورج ان پر طلوع و غروب ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، خود زمین کے اعتبار سے ہے، کیونکہ سال کے مختلف ایام میں سورج ہر روز ایک الگ مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک الگ مقام پر غروب ہوتا ہے، کیونکہ یا دن طویل ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی، یا اس کے برعکس۔ مثلاً اگر فروع دین یعنی ایرانی سال کا پہلا مہینے کی پہلی تاریخ یا قدیم لوگوں کی اصطلاح کے مطابق ربیع کے نقطۂ اعتدال کو مد نظر رکھیں، یعنی فروع دین کا پہلا دن کہ جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ سورج آسمان کے فرضی مدارات میں سے ایسے مدار میں ہوتا ہے کہ زمین کا نصف حصہ اس کے اوپر کی جانب ہوتا ہے اور دوسرا نصف حصہ نیچے کی جانب۔ یعنی اگر ہم فرض کریں کہ زمین یا سورج حرکت کر رہے ہیں تو سورج اس فرضی دائرے کے ایسے نقطے پر ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس نقطے کو مد نظر رکھیں تو زمین کا نصف حصہ اس کے اس طرف ہوتا ہے اور دوسرا نصف حصہ دوسری طرف، یعنی خط استوا کے معادل۔ لیکن جتنا ہم گرمیوں کی طرف بڑھتے جائیں گے سورج شمال کی جانب مائل ہوتا جائے گا اور زمین کی شمال سے نزدیک ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ گرمیوں کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں، پھر پلٹتا ہے، خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے تو پھر پہلے نقطے پر پہنچ جاتا ہے، پھر خزاں سے سردی کی طرف جاتے ہیں، یہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی جنوب کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ پس اگر ہم زمین کے محاذات کا حساب کریں تو سورج ہر روز ایک الگ نقطے سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز ایک الگ نقطے پر غروب ہوتا ہے۔ البتہ ہر سال سورج 2 دن ایک ہی نقطے سے طلوع کرتا ہے، ایک مرتبہ سورج کے جاتے ہوئے اور ایک مرتبہ سورج کی واپسی پر۔ یہی سبب ہے کہ زمین کی نسبت بھی کئی مشرق اور کئی مغرب پائے جاتے ہیں۔ اب مشرقین و مغربین کس مناسبت سے؟ مشرقین و مغربین شمال کی جانب انتہائی جھکاؤ اور جنوب کی جانب انتہائی جھکاؤ کی مناسبت سے، یعنی مشرق کی آخری حد اور مغرب کی آخری حد، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ ایک جہت مثلاً مشرق میں جب سورج اس جانب جھکتا ہے اور آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو دوسری جانب جھکاؤ پیدا کر لیتا ہے اور آخری حد تک جا پہنچتا ہے۔ مغرب بھی اسی طرح سے ہے۔ اب یہ کہ یہاں پر 2 حدیں جو آخری حدیں ہیں، انہیں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں خود ایک نقطہ ہے، چونکہ یہاں پر قرآن مجید نعمتوں کی شمار کرنے کے مقام پر ہے، اس لیے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو سورج 2 حدوں سردی کی آخری حد اور گرمی کی آخری حد کے درمیان حرکت کرتا ہے، یہ خود ایک حساب اور نظم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں نظم و ضبط نہ ہوتا، یعنی مثلاً اگر ہمیشہ بہار کے پہلے دن کی طرح ہوتا تو جو فوائد گرمی کے ہیں اور جو فوائد خزاں کے ہیں اور جو فائدے سردی کے ہیں وہ موجود نہ ہوتے۔ مثلاً ہم جب بہار کے ابتدائی ایام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ سال کے تمام ایام اسی طرح سے ہوتے، لیکن محال ہے کہ سال کے تمام ایام اسی طرح سے ہوں۔ اگر سال کے تمام ایام اسی طرح سے ہوتے تو کبھی اس طرح سے نہ ہوتا۔ یہ ایام اس وجہ سے اچھے ہیں کہ اس نے سردی کے موسم کو پیچھے چھوڑا ہے اور ایک گرمی کا موسم آگے آنے والا ہے۔ اگر ہمیشہ سردی کا موسم ہوتا تو اچھا نہ ہوتا، ہمیشہ گرمی کا موسم ہوتا تو بھی اچھا نہ ہوتا، ہمیشہ خزاں کا موسم ہوتا تو بھی اچھا نہ ہوتا،
اور ہمیشہ بہار کا موسم ہوتا تو یہ بھی اچھا نہ ہوتا۔ اس کی اچھائی اسی میں ہے کہ ان دو مشرقوں اور ان دو مغربوں کے درمیان زمین اور سورج ہمیشہ حرکت میں ہوتے ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔ سورہ رحمان کی اب آیات نمبر 31 سے 42 کی تفسیر بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبدہ و رسولہ و حبیبہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ صفحہ نمبر 43۔ ثقلین، جن اور انس۔ اس آیت سے آگے قیامت کے حوالے سے کچھ تذکرہ ہے۔ قرآن اعمال کے مطلق نتائج کی جانب، خواہ اعمال اچھے ہوں یا برے، یادآوری کے لیے اشارہ کرتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، عنقریب ہم پوری طرح تم پر توجہ دیں گے اے دو ثقل۔ قرآن میں جن و انس کو ثقلین کہا گیا ہے، ملائکہ کے برخلاف جو کہ ثقل میں شامل نہیں ہے۔ ثقلہ اس ثقل کے مادے سے ہے جو کہ وزن کے معنی میں ثقل وہ چیزیں ہیں جو وزن رکھتی ہیں، اور وہ اجسام ہیں جن میں وزن ہوتا ہے۔ اس بات میں کہ انسان ثقل ہے، یعنی اس میں وزن پایا جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن فرشتوں کو ثقل یعنی ایسی چیزوں میں شمار نہیں کرتا جن میں وزن پایا جاتا ہے۔ فرشتے غالباً ایک جسم کی شکل میں تمثل پاتے ہیں، یعنی تمثل کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ شے ایک دوسری حقیقت ہے، لیکن اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيًّا، در حقیقت اس کی حقیقت جسم نہیں ہے۔ جسم ہونے کا لازمہ وزن رکھنا اور ثقل ہونا بھی ہے، بلکہ اس صورت میں انسان کے سامنے مثلاً ایسا انسان جس پر وحی نازل ہوتی ہے، یا حتیٰ ایسا انسان کے سامنے بھی کہ جس پر وحی نازل نہیں ہوتی، جیسے بی بی مریم، تمثل پیدا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی نظر میں جن کی حقیقت جسمانی ہے، ایک قسم کا جسم ہے، اور ہم متعدد بار یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو ہم بول چال کے دوران جن و ملک کا ایک ردیف میں لے آتے ہیں، یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں جن و انس کو ایک قطار میں اور ہم ردیف بنا کر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ جن و ملک کو، یعنی جنوں کی انسانوں کے ساتھ زیادہ شباہت ہے، نہ کہ فرشتوں کے ساتھ۔ البتہ جن ایک ایسا وجود ہے جو جسم ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مرئی بھی ہے۔ ایک غیر مرئی جسم ہے، ثقل ہے، اور غیر مرئی۔ صفحہ نمبر 44۔ عنوان: جن ایک جسمانی اور غیر مرئی حقیقت۔ یہ مسئلہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز جسم ہو اور غیر مرئی ہو، علم قدیم میں مشکلات میں سے تھا۔ قدیم علم اور قدیم فلسفے میں یہ فرض کرنا کہ ایک چیز جسم اور ساتھ ہی غیر مرئی اور دکھائی دینے کے قابل نہ ہو، ایک مشکل امر تھا۔ زیادہ سے زیادہ جس چیز کا تصور کرتے تھے وہ یہ تھی کہ مثلاً ہوا کے بارے میں کہتے تھے کہ ہوا جسم ہے، لیکن غیر مرئی جسم ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ہوا اور روشنی کی وساطت سے دیکھتے ہیں، لیکن خود ہوا کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ محسوس کرتے ہیں۔ ہوا کے وجود کو بعض قرائن سے سمجھتے ہیں، مثلاً جب کسی کوزے کو پانی کے اندر ڈبوتے ہیں تو وہ بلبلے بناتا ہے، محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو نکل رہی ہے، یا تیز رفتاری کے وقت مثلاً جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے چہرے اور ہاتھوں سے ٹکرا رہی ہے اور دباؤ ڈال رہی ہے، جبکہ وہ شخص جو کھڑا ہوا ہے وہ اس کا احساس نہیں کرتا۔ یہ زیادہ سے زیادہ وہ تصور کرتا ہے جو قدیم علماء اس چیز کے بارے میں رکھتے تھے جو جسم ہو لیکن غیر مرئی ہو۔ لیکن آج اس مسئلے نے
ایک دوسری شکل پیدا کر لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسم یعنی جس چیز میں ایسا جوہر پایا جاتا ہو جو مختلف پہلو رکھتا ہے۔ جو قدیم زمانے میں سمجھتے تھے کہ تمام اجسام 3 پہلو والے ہیں، 3 ڈائمینشنل ہوتے ہیں، آج قابل قبول نہیں۔ یعنی آج اس بات کے معتقد ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی جسم 2 پہلو والا ہو، کوئی جسم 1 پہلو والا ہو، کوئی جسم 4 پہلو والا ہو، کوئی جسم 6 پہلو والا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم خود 3 پہلو والے ہیں، اور ہمارا ادراکی سسٹم بھی 3 پہلوؤں والا ہے، یعنی ہم صرف 3 پہلو والے جسموں کو ہی درک کرتے ہیں۔ اگر ایسے اجسام ہوں جو 3 پہلو والے نہ ہوں، 2 پہلو یا 4 پہلو والے ہوں، تو ہم انہیں درک نہیں کر سکتے۔ شاید 2 پہلو والوں کو مثلاً درک کر سکیں، 4 پہلو والوں کو درک نہ کر سکیں، یا اس کے برعکس۔ باہر صورت ہمارے ادراکات 3 پہلوئی ادراکات ہیں، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ بنابراین ممکن ہے کہ اس وقت اسی فضا کے اندر ایسے اجسام موجود ہوں جو جسم ہوں، ثقل ہوں، وزن رکھتے ہوں، ہم ان کے وجود کا احساس نہ کرتے ہوں، لیکن در حقیقت وہ موجود ہوں۔ یہ احکام جنہیں ہم تمام اجسام کے لیے قطعی سمجھتے ہیں، اتنے قطعی بھی نہیں ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ کوئی جسم دوسرے جسم کے اندر سے نہیں گزر سکتا۔ اگر اسی کمرے کے دروازے بند ہوں تو ہم ان کو دیواروں سے عبور نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ان میں شگاف ڈال دیں، بغیر اس کے کہ شیشے توڑ دیں یا دروازہ کھول دیں یا دیوار میں شگاف ڈال دیں، گزر نہیں سکتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو جسم 2 پہلو والے ہوتے ہیں وہ اسی دیوار سے گزر سکتے ہیں، دیوار میں شگاف ڈالے بغیر۔ صفحہ نمبر 45، عنوان ذمہ داری، جزا اور سزا کے معاملے میں جن اور انس کی شباہت۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جنات کے بارے میں قرآن کے بیان کو ان باتوں کی بنیاد پر قبول کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک با ایمان انسان، ایسا انسان جو قرآن کے فرمان پر یقین رکھتا ہو، قرآن کو پہچان لینے کے بعد اس کی پہلی بنیاد ہی قرآن ہے۔ قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم قرآن کی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسی ایک مخلوق عالم میں موجود ہے، ایسی مخلوق جو بہت سی خصوصیات میں انسان کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، حتیٰ کہ مکلف ہونے اور پیغمبر رکھنے میں بھی۔ لیکن ان کا پیغمبر ان کی اپنی نوع سے نہیں ہے، ان کا پیغمبر نوع انسانی سے ہے، یعنی انسانوں کے پیغمبر ان کے بھی پیغمبر ہیں۔ ان کے لیے بھی عذاب ہے، ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں۔ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے لیے خوراک بھی ہے، افزائش نسل بھی ہے، لذت جنسی بھی ہے، یعنی انسان سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذمہ داری اور سزا و جزا سے متعلق معاملات میں قرآن انہیں بھی شامل کرتا ہے۔ کیونکہ جو اعتقاد ہم نے قرآن کی بنیاد سے لیا ہے، پیغمبر صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں تھے، جنوں کے بھی پیغمبر تھے، اور قرآن اور دوسری آسمانی کتابیں صرف انسانوں کی کتابیں نہیں ہیں، اس مخلوق کے لیے بھی ہیں جو ہمارے لیے غیر مرئی اور غیر محسوس ہیں، اور ان کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خصوصاً سورہ رحمان کی ان آیات میں جن و انس کو ایک ساتھ مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے ثقلین، اے وزن والی 2 مخلوق، یعنی اے 2 جسمانی مخلوق، ایھا الثقلان۔ اگر ہم سلیس ترجمہ کریں تو اس طرح کہیں گے کہ اے 2 جسمانی موجود، فرشتوں کے مقابلے میں ہم نے عرض کیا کہ وہ ثقل نہیں ہیں۔ سنفرغ لکم، عنقریب ہم تمہاری جانب متوجہ ہوں گے، فراغت ملے گی اور تمہاری جانب متوجہ ہوں گے۔ یہ خود ایک سوال اٹھاتا ہے اور اچھا نکتہ بھی ہے۔ مفسرین نے بھی اس مقام پر اس بات کو پیش کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ عنقریب تمہاری جانب متوجہ ہوں گے، تعبیر ایک ایسی تعبیر ہے کہ گویا ایک دوسرے کاموں سے فارغ ہوں گے اور تمہاری جانب متوجہ ہوں گے۔ یہاں سوال سامنے آتا ہے کہ آیا خدا کے بارے میں یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ کہے کہ ابھی میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوں، تمہاری باری آئے گی، پھر ہم تمہاری جانب توجہ دیں گے۔ علاوہ ایک اور مقام پر بیان ہوا ہے، نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 177 میں، کہ کوئی کام خدا کو کسی اور کام سے باز نہیں رکھ سکتا اور دوسرے کام کی نسبت مشغول نہیں ہو سکتا۔
صفحہ نمبر 46 عنوان ہے خدا کی پاک و منزہ صفات کا تخلیق کے مقاصد میں انکشاف۔ انسان عام طور پر خدا کی تنزیہی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ موازنہ و مقایسہ کر کے دریافت کرتا ہے۔ اس نقص کو مخلوق کے اندر دیکھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ ذات واجب الوجود اس نقص سے مبرہ ہے، اس کے کمال کی مالک ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی جو چیز وہاں ہے اسے جو چیز یہاں ہے اس سے سمجھا جاتا ہے، اے صفات سلبیہ کے اندر اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، اسے صفات سلبیہ کے اندر اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم خود انسانوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی کام میں مشغول ہو جائیں تو اسی حالت میں دوسرے کسی کام میں، دوسرے 2 کاموں میں، دوسرے 10 کاموں میں پوری طرح مشغول نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ ہماری نظر بھی اگر کسی ایک نقطے پر مرکوز ہونا چاہے تو نگاہ اسی لائن میں کسی اور نقطے پر مرکوز نہیں ہو سکتی۔ ہماری فکر، ہمارا ذہن ہماری کسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو دوسری چیزوں کی جانب اس کی توجہ کم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنی نگاہ کا مرکز بنائے گا اور دوسری چیزوں کو اپنی نگاہ کے حاشیے میں قرار دے گا۔ جب انسان اس کمرے کے اندر مثلاً کسی ایک نقطے پر پوری طرح توجہ مرکوز کرتا ہے تو اس کی نگاہ کا مرکز وہ نقطہ ہے، لیکن اس کی آنکھ کی سیدھ میں چند میٹر اس طرف اور چند میٹر اس طرف بھی اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کی نگاہ کے حاشیے میں ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس حاشیے سے جدا ہو جائے تو پھر ظاہر نہیں ہوتی۔ انسان کی فکر بھی اگر کسی چیز کی جانب متوجہ ہو جائے تو دوسری چیزوں پر توجہ سے باز رہ جاتی ہے۔ مثلاً جو شخص شاگرد ہے اور پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی وہ تاجر بھی ہے تو ایک ہی وقت میں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ریاضی کا مسئلہ بھی حل کرے اور تجارت کے حساب کتاب کو بھی دیکھے۔ یہ کام اسے دوسرے کام سے باز رکھے گا اور وہ اس کام سے لا یشغلہ شان عن شان کا مطلب یہ ہے کہ باوجود یہ کہ کائنات کے اندر آنے واحد میں لا امتناعی امور اور غیر امتناعی تجلیات موجود ہیں اور کائنات میں غیر امتناعی کام وجود میں آ رہے ہیں، کیا خدائے متعال بھی انسان کی مانند ہے کہ ان سارے کاموں کو آنے واحد میں انجام نہیں دے سکتا اور ہم کہیں کہ سب چیزیں 100% تو خدا کی توجہ میں نہیں رہ سکتی۔ سورہ رحمان کی تفسیر ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے آگے بڑھائیں۔